السلام علیکم دوستوں، میں ہوں اسد قریشی اور آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے بارے میں۔ تو موجودہ کچھ دنوں سے سردار تنویر الیاس سے جو ہے انتقام لیا جا رہا ہے، تو اس انتقام کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے اور یہ کیوں لیا جا رہا ہے، اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ یہ تو دوستوں سردار تنویر الیاس کو جو ہے سب سے پہلے کسی خاندانی معاملات میں ایف آئی اے والے اٹھا کر لے جاتے ہیں، پھر ان کو عدالت میں پیش کر کے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ سب سے پہلے خاندانی معاملات میں گھسیٹنا، پھر ان کی رہائی، اور اس کے بعد ایف آئی اے والے دوبارہ اٹھا کر 3 روزہ جسمانی ریمانڈ لینا ان کا، یہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم کی توہین ہے۔ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی سیاست سے اختلافات تو ہو سکتے ہیں، لیکن کسی قدور شخص کو اس طرح گلیوں میں روندنا اور عدالتوں میں گھسیٹنا، یہ اس کی توہین۔ نظریاتی اختلافات سے بالاتر ہو کر آزاد کشمیر کی سینئر سیاستدانوں کو اس بات پر غور کرنی چاہیے اور اس بات کو اٹھانا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو اس طرح بےعزت کیا جا رہا ہے تو کل آپ سب سیاستدانوں پر بھی یہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ باری صاحب کی آنی ہے۔ وفاقی حکومت کا آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ بہت غیر مناسب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ذمہ دار اداروں کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ درخواست ضمانت پر جوڈیشنل مجسٹریٹ مرید عباس نے سماعت کی۔ سردار تنویر الیاس کے جو وکیل تھے سردار شوکت حیات ایڈوکیٹ، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ عدالت نے سردار تنویر الیاس کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کر۔ سردار تنویر الیاس کے وکیل کی طرف سے ضمانتی مچلکے جو ہیں وہ اسی ٹائم میں 50,000 کے مچلکے جو ہیں موقع پر جمع کروائے گئے، اور مدعی جو ہے ٹیپو سلطان، مقدمے کا جو مدعی تھا ٹیپو سلطان، وہ بھی موقع پر موجود تھا۔ اس نے اپنا بیان جو عدالت میں ریکارڈ کروایا اور صلح نامے پر دستخط کی۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ اس ضمانت کے بعد جو ہے مارگلہ کے تھانے پہ جو ہے سردار تنویر الیاس کے اوپر پرچہ ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی درخواست دیتا ہے تو سردار تنویر الیاس کو پھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو پھر اٹھانے کے بعد جناب مدعی جو ہے وہ درخواست دے رہا ہے کہ انہوں نے کسی پرائیویٹ کمپنی پر جو ہے حملہ کر دیا ہے اور وہاں پر ان کو توڑ پھوڑ کیا اور زخمی کیا، تو اس معاملے میں ان کو اٹھا لیا گیا۔ یہ میں آپ کو اس کا ریکارڈ بھی ساتھ لگا کے میں آپ کو سناؤں گا، یہ ذرا سنیے گا۔ جی بالکل، یہ تھانہ مارگلہ کا علاقہ ہے جس میں کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، اور ایک کمپنی نے مقدمہ درج کرایا تھا کہ سردار تنویر الیاس نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ حملہ کیا، دفتر میں توڑ پھوڑ کی، اور یہ تقریباً 2 ہفتے قبل جو ہے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سردار تنویر الیاس کو گرفتار کر لیا ہے۔ مارگلہ پولیس کی جانب سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ پولیس نے گرفتاری کے حوالے سے بھی تصدیق کر دی ہے۔ معاملات ابھی یہاں پر رکے نہیں ہیں، یہ ان کی دوسری گرفتاری ہے، اور اس کے بعد جناب ان کو اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو پھر جب دوبارہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے جی کہ سردار تنویر الیاس نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا غلط استعمال کیا ہے۔ جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کورٹ ہے جو اسلام آباد نے جو ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر کے غلط استعمال پر جو کیس تھا، اس کی سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے، اور سردار تنویر الیاس خان اپنا اوریجنل پاسپورٹ بھی عدالت میں دے دیتے ہیں کہ یہ رکھو میرا پاسپورٹ بھی۔ تو اس پر 1,00,000 روپے کے مچلکے جمع کروا کر ان کی ضمانت منظور کر لی جاتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھائی صاحب جو ہیں سردار تنویر الیاس سابق وزیر اعظم، انہوں نے دور حکومت میں، جب یہ 2022 کی بات ہے، جب یہ ہمارے جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے جناب شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے، تو دوران تقریر انہوں نے ان کو ایک دو دفعہ ٹوکا، کوئی یہ بات کرنا چاہ رہے تھے، تو شہباز شریف نے بہت اچھے سے ڈیل کی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ بعد میں بات نہیں سنی گئی، تو اس کے بعد ان کے جو مال تھے اسلام آباد میں، وہ سینٹورس، وہ بھی مال بھی بند کروا دیے گئے، اور یہ بات بڑھ گئی۔ اس کے بعد کچھ ان کے درمیان کوئی صلح نامہ ہوا یا نہ ہوا، لیکن اس وقت وہ بھی کرسی پر تھے، یہ بھی کرسی پر تھے۔ تو سردار تنویر الیاس صاحب کے جو بیان ہیں آن دا ریکارڈ پر موجود ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں شاید شہباز شریف کو چپراسی بھی نہ رکھوں۔ تو اب جو ہے شہباز شریف صاحب پھر وزیر اعظم ہیں، اور یہ جناب عدالتوں کے کبھی کس چکر میں ان کے ساتھ بہت ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں یا کوئی بھی جو سیاستدان ہیں، وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے اور کوئی بھی بات اٹھا نہیں رہا۔ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے یہ سابق وزیر اعظم ہیں، تو آزاد کشمیر کے سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کا ساتھ دیں۔ انہوں نے اس وقت بھی اگر کوئی بات کی تھی تو آپ کے حق کے لیے وہاں پر پیش ہوئے تھے اور کوئی بات کی تھی، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اور یہ کس بات کا بدلہ ہے، یہ آپ لوگ بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، کس معاملے میں گھسیٹا جا رہا ہے۔